ٹھیک ہے، تو یہاں کہا گیا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ہم قلب سلیم پڑھتے نہیں اور قلب منیب بھی ہے. حفیظ یعنی وعدے کا سچا اور عہد نہ توڑنے والا. عبید بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اواب حفیظ سے وہ شخص مراد ہے جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو استغفار پڑھ کے ہی اٹھتا ہے، یعنی جس نے تنہائی میں اللہ کا خوف رکھا جب اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اسے بھی سایہ دینا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. پھر شرک سے محفوظ دل لے کر حاضر ہوا، یعنی قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ دل شرک سے محفوظ تھا اور اللہ کی طرف جھکنے والا اور اللہ کا فرما بردار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف رخ کرتا تھا. منیب ہوتا نا بار بار پلٹنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی 70 سال تک رخ بدلے بغیر ٹیک لگائے جنت میں بیٹھے رہیں گے. پھر ایک حور آ کر ان سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گی. اسے اس کے خسارے میں اپنا چہرہ اس طرح دکھائی دے گا اسے اس کے نقصان میں سے اپنا چہرہ اس طرح دکھائی دے گا جیسے صاف شفاف آئینے میں چہرہ نظر آتا ہے. سور کے زیور کا ادنا موتی مشرق و مغرب تک جگمگا دے گا. یہ اسے سلام کرے گی. جنتی سلام کا جواب دے گا. پوچھے گا تم کون ہو؟ عرض کرے گی کہ میں مزید سے ہوں، یعنی اللہ نے کہا نا پھر میں اس کو مزید دوں گا. یہ حور 70 جوڑے زیب تن کیے ہوگی مگر پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا، یعنی قدر خوبصورت اور چمک دھمک والی ہوگی کہ 70 جوڑوں کے باوجود نگاہ اس کی پنڈلی کے گودے کو دیکھ لے گی. اس کے سر پہ تاج ہوگا جس کے ادنا موتی مشرق و مغرب میں اگر ان کو رکھ دیا جائے تو وہ جگمگا اٹھے. ان سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں غارت کر دی جو ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھی. یہ شہروں میں بھاگنے کی جگہ تلاش کرتے ہی رہے. دل والوں کے لیے اس میں یقینا زبردست عبرت ہے اور اس کے لیے بھی جو دل حاضر کر کے کان لگائے. بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیانی چیز کو 6 دن میں بنا دیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک بھی نہیں. جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر آپ صبر کرتے رہے، اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے جانے سے پہلے بھی، اور رات میں بھی آپ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدے کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کریں. فاستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب. سنیے جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ یقین سے چیخ کو سن لیں گے. یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی اور یہ اس سے دوڑتے ہوئے نکل پڑے گی. جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں بخوبی علم ہے. آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، آپ ان کو ہمارے ڈراوے سے ڈراتے رہے. قرآن ان کے لیے نصیحت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے، یعنی اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہے. آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ہم ان کا بدلہ خود لے لیں گے. آپ کا کام ہے سمجھا دیں، ڈرا دیں، میرے وعدوں کا یقین دلا دیں. اس کے بعد یہ مانتے ہیں تو اپنی عاقبت کے لیے مانتے ہیں. آپ اگر ان کو ہدایت دینا بھی چاہیں، آپ جن کو پسند کرتے ہیں تو آپ نہیں دے سکتے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ ہدایت دے. اس لیے فرمایا کہ آپ ان پر جبار نہیں ہیں، ان دروغہ نہیں ہے، زبردستی نہیں کر سکتے. آپ ڈرانے والوں کو قرآن سے نصیحت فرماتے رہے. ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورۃ الذاریات.